بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمزم۔ آب زمزم تیری عظمت کی صداقت ہے یہی، آب زمزم تیری عظمت کی صداقت ہے یہی، میرے سرکار کا کہنا ہے شفا ہے تجھ میں، میرے سرکار کا کہنا ہے شفا ہے تجھ میں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں آج کل مسلمانوں کا مقدس شہر مکہ مکرمہ واقع ہے، وہاں ریت، بے آب و گیاہ، ریگستان اور خشک پہاڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ دور دور تک کسی جاندار کا نام و نشان تک نہ ملتا تھا۔ اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے ننھے منھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر یہاں آئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ ماں اپنے ننھے شیرخوار بچے کو لے کر ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئی۔ سورج بلند ہوتا گیا، دھوپ کی تیزی اور شدت بڑھتی گئی، زمین گرم ہوتی گئی اور گرم لو کے ببوکے آنے لگے۔ پانی کی شاگل میں پانی کم ہونے لگا اور کچھ وقت میں پانی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو پیاس محسوس ہوئی، لیکن پانی کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ ماں نے جب بچے کی طرف دیکھا تو گھبرا گئی۔ پیاس سے بچے کے ہونٹ خشک تھے، زبان خشک تھی، وہ پیاس سے بلک رہا تھا۔ ماں کے ہوش اڑ گئے، اسے اپنی پیاس بھول گئی۔ بچے کی حالت زار دیکھ کر تڑپی، ادھر ادھر دیکھا تو ریت کے ذروں کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اوپر دیکھا تو آسمان کو خشک پایا، نیچے دیکھا تو زمین کو پتھریلی اور خشک پایا۔ اسے اپنے بچے کے لیے ایک گھونٹ پانی درکار تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اے ابراہیم علیہ السلام کے خدا، اس جنگل میں، اس بیاباں میں، اس ریگستان میں، اس آگ کے دریا میں پانی کا چشمہ بہا۔ اے مالک، اے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنانے والے خدا، میرے ننھے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اپنی پرواہ نہیں، لیکن اس ننھی جان پر کرم فرما۔ اتنے میں بچہ پیاس سے بے ہوش ہو چکا تھا، کبھی کبھی ٹانگیں ہلا دیتا تھا۔ ماں نے اپنے منہ سے لعاب نکال کر بچے کے منہ میں ڈالا، مگر اس سے بچے کی پیاس کیسے بجھ سکتی تھی؟ گرمی زوروں پر تھی۔ منہ میں لعاب ڈالنے سے کچھ دیر تک بچے کی حالت ٹھیک ہو جاتی، لیکن پھر وہی خشکی رگیں تک خشک کر دیتی تھی۔ آخر بچے کی حالت نہایت نازک ہو گئی۔ ماں سے اس کی حالت نہ دیکھی گئی، پریشانی کے عالم میں اٹھی، بچے کو زمین پر لٹایا، دوڑ کر صفا پہاڑی پر چڑھ گئی۔ بے تابی سے ادھر ادھر دیکھا، پانی کا دور دور تک نشان نہ پایا۔ اتر کر مربع پہاڑی کی طرف بھاگی، وہاں پانی کا نشان نہ پا کر پھر صفا پہاڑی کی طرف بھاگی۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں بھاگنے کے ساتھ ساتھ وہ بچے کی طرف بھی دیکھتی جاتی تاکہ کوئی درندہ اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اب ماں کی بے تابی کی کوئی حد نہ رہی، وہ اپنے بچے کے لیے بے تاب تھی۔ ہر طرف مایوسی کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی بچے کی طرف دیکھتی، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتی، مگر کہیں اسے امید کی کرن نظر نہ آتی۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے 6 چکر مکمل ہو گئے۔ 7ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی ہوئی دوڑی، پھر بچے کے پاس واپس آئی تو دیکھا کہ بچے نے بے تابی سے روتے ہوئے زمین پر جہاں ایڑیاں ماری تھیں وہاں سے پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔
چشمے کا پانی ہر طرف پھیل رہا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے چشمے کے گرد پتھروں سے ایک حد قائم کر دی اور پانی سے فرمایا، زم زم، یعنی اے پانی تو ٹھہر جا۔ پانی نے حضرت حاجرہ کی قائم کی ہوئی حد سے باہر نکلنا چھوڑ دیا اور آج تک اس حد سے باہر نہیں نکلا۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کہ ان الفاظ زمزم کی نسبت سے اس چشمے کا نام زمزم اور اس مقدس چشمے کے مقدس پانی کا نام آب زمزم کہلایا۔ اس چشمے کا پانی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے شفا کا پیغام لایا۔ اس مقدس پانی کو آب شفا بھی کہتے ہیں، آب شفا بھی کہتے ہیں۔ عرب کے بدو پانی کی تلاش میں ریگستان کا چپا چپا چھانتے پھرتے تھے۔ وہ پانی کی تلاش کرتے کرتے جب اس چشمے پر پہنچے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک بدو نے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا سے خود پانی پینے اور اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کی اجازت مانگی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے بڑی خوشی سے اس کو اجازت دے دی۔ بدو نے خود پانی پیا اور اپنے اونٹوں کو پانی پلایا۔ اس مقدس پانی نے اس پر اتنا اثر کیا کہ وہ وہیں خیمہ لگا کر بیٹھ گیا۔ پانی زوروں سے نکلتا رہا اور لوگوں کو سیراب کرتا رہا۔ صحرائی بدو چشمے کا نام سن کر آہستہ آہستہ آتے گئے اور اجازت پا کر چشمے کے گرد آباد ہوتے گئے، حتیٰ کہ پہلے خیموں کا شہر بسا، پھر پتھروں کے مکانوں کا شہر آباد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اس کعبے کی عظمت بتائی اور زیارت کے لیے بلایا۔ پتھروں کے مکانوں کا شہر ترقی کرتے کرتے مکہ معظمہ میں تبدیل ہو گیا۔ آب زمزم کا چشمہ آج بھی اسی آب و تاب سے موجود ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آب شفا کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ سعودی حکمرانوں نے پائپوں کے ذریعے اس مقدس چشمے کے مقدس پانی کو اپنے محلات میں لے جانے کی کوشش کی، لیکن حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کی قائم کی ہوئی حد سے پانی باہر نہ نکلا۔ اب اوپر سے اس چشمے کو ڈانپ دیا گیا ہے اور ٹیوبلوں کے ذریعے اس کے پانی کو نکال کر پورے حرم، پورے مکہ شہر کے لوگوں کو پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ مدینہ شہر کو بھی یہ پانی ٹینکروں کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے لاکھوں کروڑوں مسلمان حج اور عمرہ کے لیے آتے ہیں، خود بھی اس آب شفا سے فیض یاب ہوتے ہیں اور کینوں میں بھر بھر کر یہ پانی برکت کے لیے اپنے گھروں کو بھی لے جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگنے سے نکلنے والا چشمہ زمزم دنیا کے مسلمانوں کو فیض پہنچا رہا ہے اور تا ابد پہنچاتا رہے گا۔ بقول شاعر، فقط محنت مشقت کا نتیجہ کم نکلتا ہے، فقط محنت مشقت کا نتیجہ کم نکلتا ہے، دعا جب ماں کی شامل ہو تو پھر زمزم نکلتا ہے، دعا جب ماں کی شامل ہو تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ عزیز طلباء، کوشش کریں کہ اس مضمون کو بار بار دہرائیں تاکہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ جگہ جگہ سے الگ الگ طریقے سے مضمون یاد کرنے کی بجائے ایک ہی مضمون کو بار بار سارا سال یاد کریں تاکہ بورڈ کے اینول ایگزام میں جب پیپر میں آپ مضمون لکھنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کے پاس ایک مربوط مضمون ذہن میں موجود ہو، اس کو آپ لکھ سکیں اور 15 میں سے 15 نمبر حاصل کر سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، طالب علموں کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ اور عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے۔
اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامیون ناصر۔